الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم بزرگان عزیز، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کربلا میں اتنا عظیم معرکہ ہوا کہ جس کی وجہ سے کربلا کی عظمت کو کل آپ کے سامنے پیش کی. لیکن ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر خالی کوئی مولا حسین کے نقش کو دیکھ کر کبھی معاشرے میں اقدام کرے گا تو ہمیشہ ناکام ہوگا. اس کو پہلے سیرت امام حسن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام نے تیاری کربلا کی کروائی کہ جس کی وجہ سے 72 باوفا اصحاب پیدا ہو سکے. پہلے ماحول اور گراؤنڈ فراہم کرنے کی ضرورت ہوا کرتی، پھر جا کے کوئی اقدام کیا جاتا. خالی مولا حسین کے کردار کو دیکھ کر کوئی اقدام کرے گا تو ناکام ہوگا، اس لیے کہ کوئی تیاری تو کی نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہمیشہ ناکامی ہوگی اور شیعت ماری جائے گی. اس لیے سب سے پہلے مولا حسن کی طرح تیاری کروانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور دشمنان اہل بیت نے جان بوجھ کر امام حسن کا کردار چھپا کے رکھا تاکہ لوگ تیاری ہی نہ کریں، ڈائریکٹ جو ہے حملہ کریں مولا حسین کی طرح. اس کے نتیجے ہمیشہ ناکام ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا راز ہے امام حسن کی سیرت، کہ انہوں نے کس طرح کربلا کی تیاری کروائی. وہ تیاری انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تیاری کے نتیجے میں جب مولا حسین کی شہادت واقع ہو گئی اور قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا، تو راستے میں جس جگہ پر گیا وہاں پر بہت سی جگہوں پر فوج یزید کو وہاں شہر والوں نے داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ بعض لوگوں نے فوج یزید پر حملہ کیا. بعض لوگوں نے کھانا پینا بند کر دیا ان کا، اس لیے کہ فوج یزید کی وہاں پر کھڑے ہو کر کے مخالفت کر رہے تھے. صرف اس لیے کہ وہاں پر ان کے ذہن میں اہل بیت کا نام روشن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب اہل بیت کے نام روشن ہونے کی وجہ سے فوج یزید کی مخالفت کر رہے تھے. ورنہ اگر جو ہے تیاری نہ کی جاتی، ان کو جو ہے آمادہ نہ کیا جاتا، تو پھر جو ہے فوج یزید کی کون مخالفت کرتا. کہ پہلے سے تیاری کروائی گئی ہے. اس کے نتیجے کے اندر ہوا یہ کہ مولا حسن نے بڑی ٹیکنیک سے تیاری کروائی. اس ٹیکنیک کا نام ہے کہ پہلے صلح حسن ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں مولا حسن نے معاویہ سے صلح نامہ لکھا. اس لیے کہ معاویہ نے تو سادہ کاغذ سائن کر کے بھیج دیا تھا کہ آپ کو جو شرطیں لکھنا ہے لکھ دیں. تو مولا حسن نے شرطیں لکھی. پہلی شرط یہ لکھی کہ اب سے معاویہ جو حکمرانی کرے گا تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی نظام مملکت کو چلائے گا. قرآن اور سنت کے مطابق. اس کا مطلب یہ کہ پہلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں چل رہی تھی، اب قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے گا. دوسری شرط یہ رکھی کہ تمام مسلمان جو ہے جو ان کی مملکت میں رہتے ہیں بڑے سکون و اطمینان و چین سے زندگی گزارنے کا موقع دے گا، کسی کو اذیت نہیں کرے گا.
تیسری شرط یہ لگائی کہ اپنے بعد کسی کو حکمران مقرر نہیں کر سکتا کہ یزید کو اپنے بعد حکمران مقرر کر دے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ مولا حسن یا مولا حسین جو بھی زندہ ہوں گے ان کی حکمرانی ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی شیعیان علی سے تعرض نہیں کرے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک سے تعرض نہیں کریں۔ اور چھٹی بہت اہم شرط تھی کہ علی اور آل علی پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ معاویہ نے اس شرط کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو ہوگا، علی اور آل علی پر لعنت تو کی جائے گی۔ تو مولا حسن نے پھر اس کے اندر تھوڑی سی کمی کر دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم علی اور آل علی پر لعنت کروانا چاہتے ہو تو چلو کم سے کم مولا حسن یا مولا حسین کی موجودگی میں علی اور آل علی پر لعنت نہ ہو، اتنا تو کم سے کم ہوگا۔ معاویہ نے شرط کو مان لیا اور اس کے نتیجے میں کھلم کھلا یہ لکھا گیا کہ علی اور آل علی پر لعنت کی جائے گی، صرف امام حسن اور امام حسین کی موجودگی میں ان کے اوپر لعنت نہیں کی جائے گی۔ یعنی خود جو ہے معاویہ کے قلم و دستخط کروا لیے کہ علی اور آل علی پر وہ لعنت کرواتا ہے، اور خود پیغمبر کی حدیث ہے من سب علی سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے پیغمبر کو گالی دی، ومن سبنی فقط کفر، اور جس نے مجھے گالی دی وہ کافر ہو گیا۔ بس معاویہ کے اپنے قلم سے دستخط کروا لیے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے کمال تھا مولا حسن کا، یہ کمال تھا کہ اسی کے قلم سے لکھوا لیا کہ وہ کافر ہو گیا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور دستخط کر کے بھی دے دیے اسے۔ یہ بعد میں بڑا بیوقوف بن گیا اور پچھتانے لگا کہ میں نے کیا لکھ کر دے دیا ہے، لیکن جو ہے ایسے جو ہے شقیں لکھوا دی۔ چنانچہ مومنین کی جان بھی محفوظ رہی، چنانچہ اہل بیت کے اوپر تعرض نہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن و سنت کے لیے کم سے کم اس نے لکھ کو تو دے دیا کہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلائے گا، چاہے بعد میں اس نے اس پورے معاہدے کو پیر میں رون کے کہا کہ یہ پورا معاہدہ میرے پیروں کے تلے ہے، میں کسی معاہدے کی شرط کے اوپر عمل نہیں کروں گا، وہ الگ بات ہے، وہ تو تھا ہی ایسا، لیکن بہرحال اس سے لکھوا تو لیا نا کہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، لکھوا تو لیا نا کہ وہ مومنین کی حفاظت کرے گا، لکھوا تو لیا نا کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ بس یہی جو ہے کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اس صلح کے نتیجے کے اندر مولا حسن کو وقت مل گیا کہ کربلا کے لیے افراد کو تیار کرے، جس کے نتیجے میں کربلا وجود میں آ سکے اور مولا حسین کربلا کے جہاد کے لیے نکل سکے۔ وہ ٹائم مل گیا کہ جس کے نتیجے میں تیاری ہو سکی۔ یہ تھا مولا حسن کا کمال۔ اس کے نتیجے میں کربلا کی تیاری کی جانے لگی، اور اتنی تیاری کی کہ وقت کم ہونے کے سے بہت مختصر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ معاویہ اتنا پچھتا رہا تھا کہ ہر سال مولا حسن کو زہر دیتا تھا تاکہ کسی طرح مولا حسن ہمارے سامنے نہ رہے اور ہمیں معاہدے کی شقوق پر عمل نہ کرنا پڑے، اور اس کی وجہ سے مولا حسن ان کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئے تھے اور بہت پریشان تھا کہ ان کی موجودگی میں کیا کروں، یہ تو ہمیشہ جو ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ، ہمیشہ خطرہ کھڑا ہے۔ چنانچہ ہر سال مولا حسن کو زہر دیا گیا، کسی امام کو اتنا زہر نہیں دیا گیا جتنا مولا حسن کو زہر دیا، اور کسی امام پر اتنے الزامات نہیں لگائے گئے جتنے مولا حسن پر الزامات لگائے، اور ایسے اوچھے الزام لگائے کہ کوئی ایک شریف آدمی الزامات نہیں لگا۔ مثلا یہ الزام لگا کہ مولا حسن ہر روز ہر شب کو نئی شادی کرتے اور دوسرے دن جو طلاق دے دیتے، یہ الزام لگائے، حقیقت نہیں تھی، الزام لگا دیا، اور روز روز نئی شادی کرتے، اور اس کے نتیجے میں کہا مولا حسن نے 300 طلاقیں دی ہیں۔ یہ جو الزام لگا 300 طلاقیں دی ہیں، یہ جو الزامات لگائے نا تاکہ ایک آدمی کو بدنام کیا، آدمی کو جو ہے خراب کرنے کے لیے یا تو ہتھیار سے خراب کیا یا زہر سے، یا پھر جو الزامات لگا کے خراب کیا۔ مولا حسن کو جو ہے چونکہ مولا حسن کا خطرہ معاویہ کو بہت زیادہ تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح ہتھیار ہو زہر ہو، اس کے علاوہ بھی وہ زبان کی مار اور تانے کی مار اور مولا علی اور آل علی کے خلاف کہنے کے علاوہ بھی مولا حسن جو ہے اس کے خلاف مسلسل اتنی حدیثیں تیار کی کہ جس کے نتیجے کے اندر جھوٹی حدیثوں کا بازار لگا دیا
کہ مولا حسن کے خلاف جو ہے اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، حتیٰ یہ کہ پھر روایت میں لکھا کہ 300 طلاقیں دی، حتیٰ یہ کہ مولا علی نے آ کے مولا حسن کو سمجھایا کہ بھائی اتنی شادیاں نہ کیا کرو، کیونکہ جو ہے اتنی شادیاں کرنے سے جو ہے معاشرے میں خرابی اور میدان میں جو ہے بدنامی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر بھی جو ہے مولا حسن نہ مانے تو مولا علی ممبر پر جا کر کے، کوفہ کے ممبر پر جا کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو یا اے مدینہ والو، مولا حسن کو جو ہے اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو، اس لیے کہ وہ ایک رات شادی کرتے ہیں، دوسرا دن جو ہے طلاق دے دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسی جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں اور مولا حسن کو بدنام کرنا شروع کر، ایسی کتنی ہی حدیثیں بنائی، ڈھیر اور ڈھیر حدیثیں بنائی تاکہ مولا حسن بدنام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسن کی تیاری دیکھ رہے تھے کہ یہ بعد میں چل کے ہمارے لیے بڑا خطرہ بننے والا ہے، اس لیے یہ سارے الزامات بھی لگائے، بار بار زہر بھی دیتے رہے تاکہ جو ہے، حتیٰ یہ کہ جب مولا حسن کی شہادت واقع ہو گئے زہر کے نتیجے کم سے کم 8-9 دفعہ تو زہر دیا گیا اور بہت خطرناک، لیکن جو ہے آخری جو 14 نے زہر دیا وہ تو کہتے ہیں قیصر روم کے خزانے سے خاص الخاص زہر منگوایا گیا تھا، جس سے جو ہے امام حسن کو زہر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مولا حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کتنی دفعہ زہر دے چکے تھے، لیکن کچھ عرصے جو ہے وہ تکلیف رہتی تھی، 1-8 مہینے جو ہے پریشانی رہتی تھی، لیکن مولا حسن ٹھیک ہو جایا کرتے۔ لیکن اس زہر نے تو کلیجے کو کاٹ کے رکھ دیا، کلیجہ اگلنے لگے، اس کے نتیجے کے اندر مولا حسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن جب شہادت واقع ہو تو فاطمہ عزا کہتی ہیں، یہ معاویہ کی بیوی کا نام تھا، فاطمہ عزا کہتی ہے کہ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے دور دور سے کمروں سے بڑی تکبیروں کی آوازیں آنے لگی اور بڑی خوش لہن آوازیں آنے لگی، میں گھبرا کر کے اٹھی اور ایک مرتبہ جا کر کے دیکھا کہ کیا ہو رہا، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے تکبیر لگا رہے، خوشی کے نعرے لگا رہے۔ میں نے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ بہت بڑا کوئی ملک فتح کر لیا؟ معاویہ سے کہا کہ کیا بہت بڑا ملک فتح کر دیا، یا کوئی بہت بڑا علاقہ جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا جس کی وجہ سے اتنی خوشی منائی جا رہی اور سجدے میں گر رہے، سجدہ شکر جناب دے رہے ہو؟ میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں۔ کہا کہ نہیں، اصل میں جو ہے فرزند رسول امام حسن کی شہادت واقع ہو گئے، اس کے نتیجے میں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ دیکھیں، اتنی خوشی منانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مولا حسن کے شہادت پر خوشی منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے گلے میں مولا حسن ہڈی کی طرح اٹکے ہوئے تھے اور ان کو کوئی جو ہے کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور بار بار ان کو خطرہ تھا مولا حسن کا۔ یہ شہادتیں بتا رہی ہے کہ کتنا ان کو مولا حسن سے خطرہ تھا اور کتنا مولا حسن کے بارے میں فکر مند تھے کہ ان کی وجہ سے کوئی ہمارے اندر کوئی بغاوت پیدا نہ ہو جائے۔ اور مسلسل جو ہے، اور پھر جو ہے فاطمہ عزا کہتی ہے کہ جب میں نے معاویہ کو دیکھا کہ اتنی تکبیریں لگا رہا، اتنی خوشی منا رہا ہے، سجدہ شکر انجام دے رہے، تو میں نے کہا کہ ارے تم فرزند رسول کے لیے شہادت پر اتنا شکرانہ ادا کر رہے ہو، اب روز قیامت ان کے نانا سے ملاقات ہوگی تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ کہہ کر میں چلی آئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صرف اس بات کو دیکھیے کہ مولا حسن کی شہادت پر اتنی خوشی منانا اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ کو مولا حسن سے بڑا خطرہ تھا۔ اگر کوئی آدمی چپ چاپ سے گھر میں بیٹھا ہو تو اس سے خطرہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب مولا حسن تیاری کروا رہے ہیں، اتنی تیاری کہ جس کو چھپا کے رکھا گیا پھر بھی ہمارے سامنے آتا کہ جس کے نتیجے میں 72 ایسے وفادار جانسان پیدا ہوئے جو کربلا میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور کربلا میں جو ہے مولا حسین کا جہاد کامیاب ہوا مولا حسن کی وجہ سے، کیونکہ تیاری کرائی۔ ہمیشہ جہاد وہ کامیاب ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری کی گئی ہوتی اور پھر بعد میں سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی سے اس میں جو جہاد میں حصہ لیا جاتا ہے تو وہ جہاد کامیاب ہوتا ہے۔ جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے وقتی طور پر انسان تلوار نکال لے، اس سے جو جہاد کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال سب سے بہترین انقلاب اسلامی ایران ہے کہ وہاں پر 1963 کے اندر بادشاہ ایران نے میدان جالا میں 15,000 مومنین کو شہید کر دی۔ اس وقت بڑا جوش و جذبہ تھا مومنین میں،
کہ بندوقیں نکال لے اور جو شاہ کے خلاف ایک دم جہاد برپا کرے، لیکن نہیں، وہاں پر علماء نے کہا نہیں، ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو خمینی نے تیاری کی، 15 سال کے بعد انقلاب برپا کیا امام خمینی علیہ رحمۃ، اور کہا کہ سب سے بڑے انقلاب کا کام حائری کر کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے حوض علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اتنے علماء پیدا ہوئے، اتنے مراجع پیدا ہوئے، اتنے مجتہدین پیدا ہوئے، جو پورے ایران میں پھیل کر کے حقیقت میں دین کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں انقلاب اسلامی ایران وجود میں آیا۔ تو ہمیشہ پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تیاری کے بغیر کوئی جہاد کرے گا تو ہمیشہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے پروردگار عالم ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔